اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج 9 ذی القعدہ 1441 ہجری، 1 جولائی 2020 عیسوی، 17 گت آষاڑھ، بدھ کا دن۔ میں محمد مستقیم مدنی ہمیشہ کی طرح صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ جنک نندنی FM جنک پور دھام دھانوشا نیپال 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ تلاوت قرآن مجید، پھر ایک نعت یا حمد یا نظم اور ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ تو لیجئے ہم سب مل کر سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک حمد شریف سماعت فرمائیں جو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اشعار میں کیا گیا ہے، کلام اور آواز کریم شاکر کی، بول ہے: سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، مہربان نیک لوگوں پر ہے وہ، رحمان ہے سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، سبھی تعریف ہے
رب ہے عالم کا، سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، مہربان ایک لوگوں پر ہے وہ رحمان ہے سب کا، مہربان ایک لوگوں پر ہے وہ رحمان ہے سب کا، جہاں محکوم ہے اس کی اسی کی ملکیت ہے یہ، جہاں محکوم ہے اس کی اسی کی ملکیت ہے یہ، جہاں محکوم ہے اس کی اسی کی ملکیت ہے یہ، جزا کا دن ہے برحق اور وہ مالک ہے اس دن کا، جزا کا دن ہے برحق اور وہ مالک ہے اس دن کا، تجھی کو پوجتے ہیں تجھ سے ہی امداد لیتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں تجھ سے ہی امداد لیتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں تجھ سے ہی امداد لیتے ہیں، نہیں تیرے سوا کوئی تو ہی معبود ہے سب کا، نہیں تیرے سوا کوئی تو ہی معبود ہے سب کا، جو سیدھی راہ ہے اس راہ پر ہم کو چلا دے تو، جو سیدھی راہ ہے اس راہ پر ہم کو چلا دے تو، جو سیدھی راہ ہے اس راہ پر ہم کو چلا دے تو، وہ رستہ جس کے چلنے والوں پر انعام ہے تیرا، وہ رستہ جس کے چلنے والوں پر انعام ہے تیرا، نہ ان کے راہ چلا جن پر تیری لعنت برستی ہے، نہ ان کی راہ چلا جن پر تیری لعنت برستی ہے، نہ ان کی راہ چلا جن پر تیری لعنت برستی ہے، نہ ان کی راہ چلا جو بھول بیٹھے راستہ تیرا، نہ ان کی راہ چلا جو بھول بیٹھے راستہ تیرا، الہی بخش دے شاکر کو یہ ہے التجا تجھ سے، الہی بخش دے شاکر کو یہ ہے التجا تجھ سے، الہی بخش دے شاکر کو یہ ہے التجا تجھ سے، تیرا بندہ ہوں میں اور آسرا کرتا ہوں بس تیرا، تیرا بندہ ہوں اور میں آسرا
جھوٹا ہوں بس تیرا، سبھی تعریف ہے اللہ کی جو رب ہے عالم کا، مہربان ایک لوگوں پر ہے وہ رحمان ہے سب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ علاء الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 دھنوشا نیپال کے صدر مدرس ہیں، اور ان کا موضوع ہے قربانی کے بعض مسائل۔ میرے محترم ساتھیو، میں نے سورہ کوثر کی تلاوت آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی محترم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، تو آپ شکرانے کے طور پر فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک کہ آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے اور بلا نسل ہوں گے۔ قربانی کے مسائل پر مولانا علاء الدین سلفی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ قربانی کے بعض مسائل، چونکہ یہ وقت اب 9 ذی الحجہ ہو گیا ہے، 9 ذی القعدہ ہو گیا ہے، اور قریب ہی قربانی کے ایام آ رہے ہیں، اس لیے اس موضوع پر شیخ تقریر فرمائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، آپ کی معلومات کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ پروگرام روزانہ فیس بک پر بھی نشر کیا جاتا ہے۔ آپ فیس بک میں جا کر جنک نندنی FM لکھیں گے تو آپ کے سامنے ہمارا پروگرام چلتا ہوا نظر آئے گا، سنائی دے گا۔ اسی طریقے سے شروع دن سے 1 رمضان سے لے کر اب تک، اور انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام چلے گا، سارے محاضرات، خطاب اور تقاریر کو یوٹیوب میں بھی پرویا جاتا ہے، اور آپ اپنی سہولت کے حساب سے اپنے وقت نکال کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر سنیں جس عالم کی تقریر جس موضوع پہ، تو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ صرف آپ یوٹیوب میں جا کر صدائے حق لکھیں گے، انگریزی میں صدائے حق لکھیں گے، تو آپ کے سامنے ہمارے سارے علماء کرام کی خطابات موجود ہو جائیں گے، آ جائیں گے، اور آپ بسہولت ان میں سے جس کو چاہیں گے سن سکتے ہیں۔ لیکن میری گزارش ہے کہ یوٹیوب سننے کے بعد آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تو آپ کے پاس ڈائریکٹ ہی خود بخود ہمارا وہ پروگرام یوٹیوب والا پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو لیجئے مولانا علاء الدین صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، قربانی کے بعض مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عفت مآب دینی ماؤں و بہنوں، جنک نندنی 95.5 میگا ہرٹز کی ترنگ پر صدائے حق کو سننے والے سوتا متروں، آج میں علاء الدین السلفی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے بعض مسائل پر گفتگو کروں گا۔ رب قدیر سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ بار الہ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان سبوں کے لیے بھی عید تھی، اور وہ سب اپنی اپنی شریعت کے مطابق عید منایا کرتے تھے۔ ان کے عید منانے کا اپنا طور طریقہ ہوا کرتا تھا، اور آج بھی ہر قوم و ملت اور ہر مذہب میں عیدیں ہیں۔ سب اپنے اپنے طریقوں سے عید مناتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ ملی ہیں، اور ان دونوں عیدوں کے منانے کا بھی طور طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے محبوب جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اس لیے کوئی مسلمان اپنی مرضی اور اپنی منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ امت محمدیہ کے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہذا یہ جو عید ہے ان دونوں عید کو بھی ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دے گا۔ جن حدود و قیود کے ساتھ ہمیں عید منانے کا حکم ملا ہے اسی کے مطابق ہم عید منائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا، ورنہ چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں مناتے ہیں تو وہ عید ثواب کی بجائے ہمارے لیے آخرت کے عذاب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ عید الفطر مکمل 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد 1 شوال کو منائی جاتی ہے، اور اس میں مسلمان ایک دوسرے کو سوئیاں وغیرہ کھلا کر نماز ادا کر کے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ میں ہم عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے عیدگاہ سے واپسی پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، دوست و احباب اور رشتہ داروں کو کھلاتے اور کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے دونوں عیدیں ہماری مسرتوں اور خوشیوں کے دن ہیں۔ دونوں عیدوں میں سویرے اٹھ کر عید کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے عید کے روز بھی
فجر کے وقت جاگیں گے نہیں، یوں تو ویسے ہی اپنی زندگی لہو و لعب میں گزارتے ہی ہیں، کسی نماز کی کوئی پرواہ نہیں، کم سے کم عید کے دن بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ فجر کے وقت جاگ کر کے صبح سویرے عید کی تیاری کرے۔ تو پہلی چیز کہ سویرے اٹھ کر عید کی تیاری کرنی چاہیے، اچھی طرح غسل کرنا چاہیے، عمدہ لباس حسب توفیق، جتنی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اسی کے مطابق عمدہ لباس استعمال کرنا چاہیے۔ مردوں کو خوشبو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اسی طرح عیدگاہ پیدل جانا چاہیے۔ آج موجودہ دور کے اسٹائل نما نوجوان پیدل چند قدم بھی چلنا گوارا نہیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ عید کے روز بھی وہ بائک اور سائیکل وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں، جبکہ محبوب کبریا جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف پیدل جایا کرتے تھے، اور عیدگاہ راستے بدل کر آنا جانا چاہیے۔ بہرکیف انشاءاللہ العزیز ہمارے موقر علماء کرام عید کے مسائل پر خاطر خواہ گفتگو کریں گے۔ آج میں آپ کے سامنے قربانی کے متعلق چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ لوگ ابھی سے قربانی کے جانوروں کی خریداری شروع کر چکے ہیں اور بہت ہی جلد عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ شریعت کے وہ چند مسائل جو ہماری توجہ کسی نہ کسی تاریخی واقعہ کی طرف مبذول کرتے ہیں، ان میں سے ایک قربانی بھی ہے۔ ایسے مسائل سے مقصود محض انہیں مقررہ وقت پر کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان تاریخی واقعات پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے اس جذب عبادت اور قربانی کی ناقابل فراموش حقیقت کو سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے، جس کے باعث یہ مسائل ہماری اسلامی روایات میں جزء لا ينفک کی حیثیت اختیار کر گئے، جیسا کہ حاجیوں کے لیے صفا مروہ کی سعی کرنا محض ایک دور نہیں ہے، بلکہ یہ اس تاریخی واقعہ کی غماز ہے جس میں ایک طرف ننھا سا بچہ شدت پیاس کے باعث زمین پر ایڑیاں مارتا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی پہاڑیوں کے چکر لگاتی نظر آتی ہیں، جنہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی تمام تر محبتیں قربان کر کے مکہ کی بے آب و گیاہ زمین میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ بے عین ہی قربانی کا مسئلہ بھی ہے، یعنی عید قربان کے دن جانور ذبح کرنا، کچھ گوشت تقسیم کر دینا، کچھ کھا لینا، اور پھر خود کو شریعت کے حکم سے آزاد تصور کرنا، اور قربانی کے مقصد یا غرض و غایت پر سنجیدگی سے غور و فکر نہ کرنا کسی طور پر کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی مثالی اطاعت و فرما برداری اور اثر آفری عقیدت کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اس بات کو یاد رکھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی کس طریقے سے اعلیٰ مثال قائم کر دیا کہ رہتی دنیا تک اس تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ تو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا کمسن خوبصورت بیٹا بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کیا، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو کند کر دیا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر سکی، اور اس کی جگہ پر دمبا کو ذبح کیا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس محبت و اطاعت کا صلہ یوں دیا کہ
اس عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے مسنون قرار دے کر قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری و ساری کر دیا۔ سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلام ہم سے بھی صرف جانوروں کی قربانی نہیں چاہتا، بلکہ اس جذبہ اطاعت اور خشیت الہی کو بھی اجاگر کرنا چاہتا ہے، جس کے ذریعہ ہم اپنی ہر چیز بوقت ضرورت اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ صرف جانور کی قربانی دے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصود یہ ہے کہ اگر اسلام کو تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو وہاں جان کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کرنا، مال کی ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دینے سے تم دریغ نہ کرنا۔ یقیناً آج اسلام کو جانوروں کی قربانیوں سے کہیں زیادہ ہماری محبوب ترین اشیاء یعنی مال، اولاد اور جان کی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس عمل کو محض ایک تہوار اور ایک رسم سمجھتے ہوئے ایک دوسرے پر فخر اور دکھلاوے کا ذریعہ ہی نہ بنا ڈالیں، جس کی وجہ سے اگر ہم قربانی دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے پر فخر کا اظہار کریں کہ ہمارا جانور بہت بڑا ہے، ہمارا جانور بہت موٹا ہے، ہمارا جانور بہت قیمتی ہے، تو یہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے یا دکھلاوے کے لیے اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ محترم دوستو، تو قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے عید الاضحیٰ کے دن جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہمارا مقصود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہونی چاہیے۔ اب آئیے ہم قربانی کا معنی سمجھتے ہیں۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں کہ قربان قاف کے ضمہ کے ساتھ یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ مصباح اللغات کی روح سے لفظ قربانی قربان سے مشتق ہے، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، چاہے ذبیحہ ہو یا کچھ اور ہو۔ اصطلاحی اعتبار سے قربانی سے مراد ہے اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریوں وغیرہ میں سے کوئی جانور عید الاضحیٰ کے دن یا ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربان کرنا۔ فقہ السنہ از سید سابق۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، قربانی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان دونوں انبیاء کی سنت اپنانے اور اتباع کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی مشروعیت کے بہت ساری دلائل ہیں، جیسا کہ سورہ کوثر سورہ نمبر 108 آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال عمل فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ۔ پھر انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5545۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص
اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی، اسے قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوستو بزرگوں، اس آیت کریمہ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ نماز یہ اہم عبادت ہے۔ ایک شخص جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو چیز عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور اس حدیث سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی میں مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے، سوال کرنے والے نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اتعقلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں کچھ عقل ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم، اسی حدیث کی بنا پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں ہے، ولیکنها سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یعمل بها، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنت، ترمذی حدیث نمبر 1507۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ان دونوں احادیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں، تاہم جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو، جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو، وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی ضروری ہے، لہٰذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے، طاقت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آج یہ مسلم قوم اس طریقے کی ڈھیٹ ہو گئی ہے کہ اگر زمین خریدنے کی بات آئے تو بولی پر بولی لگائیں گے، بڑھ چڑھ کر کے دام لگائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جب قربانی کا وقت آتا ہے تو جانور خریدنے کے لیے ٹال مٹول کرتے ہیں اور اپنی غربت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ وہ شخص جو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر اپنی دولت کی فراوانی کا ڈنکا بجاتے تھے، وہی جب قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی غربت کا ڈنکا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ قربانی صرف حجاج کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، جبکہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو قول ابھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، 10 سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حجاج تو حج کے واجبات ادا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں، جبکہ دیگر مسلمان پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح 2 میڑھے ہی قربانی
کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل روایت کر رہے ہیں کہ آپ 2 میڑھوں کے ساتھ قربانی کرتے تھے، تو یہ عمل مدینہ منورہ میں تھا، کیونکہ حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ کیا تھا اور اس میں آپ نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، بلکہ سنن ابو داؤد میں اسی حدیث کے الفاظ میں بالمدینہ کی صراحت موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے علاوہ بھی قربانی کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قربانی یہ صرف حاجیوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حدیث ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے ذکر کی ہے، جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ قربانی تمام مسلمانوں کے لیے مسنون ہے، صرف حاجیوں کے لیے نہیں، کیونکہ اگر قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ آج کے دن ہم پہلے نماز عید پڑھیں گے اور پھر قربانی کریں گے، جبکہ حجاج تو 10 ذی الحجہ کو نماز عید نہیں پڑھتے، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں نماز عید پڑھی تھی۔ لہٰذا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے قربانی کے کچھ مسائل جنہیں عید سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے، بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد حجامت نہ بنوائے، بال نہ کٹوائے، ناخن وغیرہ نہ تراشے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجامت نہ بنوائے اور نہ ہی اپنے ناخن وغیرہ تراشے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1977۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز رائج ہے کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ اگر بال اور ناخن وغیرہ روکے رکھیں اور قربانی کے دن اگر اس کو کریں گے تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ دوستو یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے لیے بال کو روکے رکھنا اور ناخن کو قربانی ذبح کرنے تک روکے رکھنا ضروری ہے جو قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے، ابھی جانوروں کی خریداری کا بازار گرم ہے، لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، تو سنیے، قربانی کے لیے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری کی جنس سے ہونا چاہیے۔ بھینس کی قربانی کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الجاموس بمنزلۃ البقرہ، تو یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج آیت نمبر 34۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، یعنی ذبح کریں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ آیت کریمہ میں بہیمۃ الانعام سے مراد اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری ہی ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ قربانی میں صرف یہی جانور ہی کفایت کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز، قربانی جب خریدنے جائیں تو ہم قربانی کے جانور کو اچھی طرح دیکھ لیں، اچھی طرح جانچ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے جانوروں کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، مثلا لنگڑا پن، کانا،
انتہائی لاغر و کمزور یا بیمار ہونا، یہ تمام چیزیں عیوب میں ہے، یہ ایک عیب ہے، لہذا اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو، تو ان میں سے کوئی عیب بھی جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، العوراء بین عورها، والمریضۃ بین مرضها، والعرجاء بین ضلعها، والکثیرۃ التي لا تنقی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2802۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ قربانیوں میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں۔ وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا کانا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور۔ نمبر 2، وہ جانور جو مریض ہو، بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو۔ وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، بالکل ظاہر ہو۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو انتہائی کمزور لاغر ہو، تو جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی دینا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کی عمر، قربانی کا جانور موٹا تازہ ہونے کے ساتھ 2 دانتا ہونا ضروری ہے۔ صرف بھیڑیا دمبے میں گنجائش ہے کہ اگر 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا بھی کفایت کر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضان۔ تم 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، ہاں اگر تم تنگ دست ہو تو 1 سال کی بھیڑ یا دمبا ذبح کر لو۔ تو سامعین اکرام، ابھی جانور خریدنے کا وقت ہے۔ ہم جانور کو خریدیں تو ہم بالکل ہوشیاری کے ساتھ جانور کو خریدیں اور ہم انہیں اچھی طرح دیکھ لیں۔ قربانی کا بکرا یا بکری یا ایک بھیڑ یا دمبا تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے، اس لیے گھر کے ہر فرد کی جانب سے الگ الگ جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر نیت صرف یہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، یا صرف اس لیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنی طرف سے الگ قربانی کی ہے، تو یہ ریاکاری ہے جو حرام ہے۔ آج مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ کچھ لوگ قربانی تو دیتے ہیں لیکن وہ صرف گوشت خوری کے لیے، اور یہ بھی کہتے نہیں تھکتے ہیں کہ سب کو قربانی ہے، اگر ہم قربانی نہیں لیں گے تو ہمارا بچہ دوسروں کا منہ دیکھے گا۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، 1 سال پہلے سے اس جانور کو قربانی کی نیت سے رکھ لیتے ہیں، لیکن بیٹا دلی سے نہیں آیا، ممبئی سے نہیں آیا یا باہر سے نہیں آیا تو پھر اس جانور کو ذبح نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہی نہیں آیا تو میں قربانی کس کے لیے ذبح کروں، کون کھائے گا؟ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162-63 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ لہٰذا ہم جب قربانی کریں تو قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک ہونا، اور قربانی کے جانور کو ذرا ہم پہلے خرید لیں۔ ایک حدیث میں سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کُنَّا نُسَمِّنُ الْأُضْحِيَّةَ،
کہ ہم لوگ جانوروں کو پہلے خرید کر اس کو موٹا تازہ کرتے تھے، اس لیے جانور تھوڑا ہم پہلے خرید لیں تاکہ اس جانور سے بھی ہمیں محبت ہو جائے، اور پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب ذبح کریں تو ہمیں احساس ہو کہ ہم نے ایک محبوب چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، تقبل برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔